محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. سورۃ الحدید کی جس آیت کی آج ہم تفسیر اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ کریں گے، یہ آیت بڑی برکتوں والی اور دل کی کایا پلٹ دینے والی آیت ہے. اس آیت کے بارے میں درجنوں ایسے شواہد روایات منقول ہیں کہ اس آیت کے صدقے، اس آیت کی برکتوں کے صدقے کئی راہ گم کردہ کو اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت عطا فرما دی. تو ہم اس امید کے ساتھ بلکہ اس یقین کے ساتھ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں اور سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے صدقے ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے، اور ہم جو راہ بھٹک گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق کا، راہ سلوک کا، راہ معرفت کا اور راہ ثواب کا سالک اور مسافر بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بے راہ روی سے محفوظ فرمائے. آیت کا ترجمہ اور تفسیر سننے سے قبل حضرت سیدنا احمد ابن ابی الحواری کی ایک روایت سنیے. یہ مشہور و معروف بزرگ ہیں، اولیاء اللہ میں ان کا نام بڑا مشہور و معروف ہے. حضرت احمد ابن ابو الحواری ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی ایک سڑک پر چل رہا تھا. کسی مقصد سے جا رہے ہوں گے. میں بصرہ کی کسی سڑک پر جا رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے ایک چیخنے کی آواز سنی، ایک دل خراش چیخ سنی، دل کو چیر دینے والی آواز سنی، چیخ سنی. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک شخص بے ہوش ہو کر گرا پڑا تھا اور لوگ اس کے آس پاس جمع تھے. میں جلد ہی وہاں پہنچا اور وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، اس شخص کو کیا ہوا ہے کہ یہ ایک دل خراش چیخنے کے بعد یہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا، کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ کوئی شخص یہ آیت پڑھ رہا تھا، سورہ حدید کی آیت نمبر 16، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کی وجہ سے ان کے دل جھک جائیں، اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل جھک جائیں. وما نزل من الحق، اور وہ سچا کلام جو اللہ نے آسمان سے زمین پر اتارا ہے، اس سچے کلام قرآن مجید کے لیے ان کے دل جھک جائیں. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اور تخشع کا ایک معنی لرزنا بھی ہے، لرزنا اور کانپ اٹھنا. اور صورت میں لام توقید کے لیے ہوگا، مطلب یہ ہوگا ایمان والوں کے لیے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کا کلام پڑھا جائے جو حق اور سچا کلام ہے، اس وقت ان کے دل لرز جائیں. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ تو لوگوں نے بتایا حضرت احمد کو، احمد بن ابو الحواری کو، کہ
کوئی پڑھنے والا قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، تو یہ شخص اس نے جب یہ آیت سنی تو اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر میں ہی ان کو ہوش آ گیا اور وہ اللہ کی محبت کے شعر پڑھنے لگے۔ وہ جو بے ہوش ہو گئے تھے وہ ہوش میں آ گئے اور اللہ کی محبت میں فراق میں رونے لگے اور اللہ کی محبت میں کچھ شعر پڑھنے لگے، اور ان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور تھوڑی ہی دیر میں ان کے جسم سے روح نکل گئی، ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ ایمان والوں کے لیے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ خواہشات کی دنیا سے نکل کر اللہ کی رضا کی وادی میں قدم رکھیں، گناہوں کی لذتوں سے اپنا پیچھا چھڑا کر اللہ کی عبادت کی مٹھاس اور چاشنی کا مزہ چکھیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ کیا ایمان والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اپنی دنیا کی رونقوں اور دنیا کے جھمیلوں سے اپنا پیچھا چھڑا کر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کریں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اپنی خواہشات نفسانی کی حظ اور لذت کو پورا کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو ان کے دل اللہ کے خوف سے اور ان کے دل اللہ کی محبت میں لرز اٹھیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے وقت کا ذکر کرتے ہوئے ان کے دل کانپ اٹھیں، لرز اٹھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو کس منہ سے حاضر ہوں گے؟ ان اعمال کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں، جو کر چکے ہیں، ان اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو گئی تو کیا منہ دکھائیں گے؟ کس منہ سے حاضر ہوں گے؟ کیا چہرے لے کر جائیں گے؟ اور کس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے؟ وہ اللہ جو ہمارا محسن ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور بے شمار احسانات فرمائے، سب سے بڑھ کر یہ کہ ایمان اور اسلام کی دولت دی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ان سارے احسانات کے باوجود ہم اس قدر گناہوں کے ساتھ پیش ہوں تو کیا ہوگا؟ کیا اس خوف اور اس فکر سے ان کے دل لرزتے نہیں ہیں؟ حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر قرطبی میں ذکر فرمایا ہے اور اس کے علاوہ دیگر میں مختلف کتابوں میں ہے۔ یاد رہے حضرت فضیل ابن عیاض یہ متقدمین بزرگوں میں سے ہیں، یہ ماضی قریب کے نہیں، ماضی بعید کے بزرگوں میں سے ہیں، سلسلہ چشتیہ کے مشہور و معروف بزرگ ہیں۔ یہ میرے دائیں طرف سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، پورا شجرہ ہے سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کا۔ یہاں فضیل ابن عیاض کو دیکھیے بالکل سر فہرست ہیں، یعنی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 2 واسطوں کے بعد ہی آپ کا نام ہے، تو متقدمین بزرگوں میں سے ہیں فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واضح ہے کہ یہ بیک وقت صوفی بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے۔ ایک طرف تصوف اور طریقت کے امام ہیں اور دوسری طرف یہ علم حدیث کے امام ہیں، مگر اس روحانی اور نوری زندگی سے پہلے اور آنے والی امتوں کے امام اور مقتدی ہونے سے پہلے ان کے حالات اور معاملات کچھ اچھے نہیں تھے، یعنی ان کی زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی۔ یہ قزاق تھے، یعنی رہزنی اور ڈاکہ زنی کرتے تھے، بلکہ رہزنوں اور ڈاکہ زنی کرنے والوں کے سردار تھے۔ اللہ کی شان ہے، جب اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے تو کس طرح دیتا ہے کہ پہلے رہزنوں اور قزاقوں کے سردار تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے جب ان کی زندگی کو بدلا تو پھر تقوی اور پرہیزگاری میں امام ہو گئے، مقتدی ہو گئے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ چاہے تو زندہ سے مردہ کو نکال دے
اور چاہے تو مردہ سے زندہ کو نکال دے۔ زمین مردہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے پھل پھول پودوں اور فصلوں کو زندہ فرما دیتا ہے۔ تو اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس نے چاہا، اللہ رب العزت نے چاہا تو ابو جہل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن ہوا، مگر ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ وہ تابعین میں سر فہرست ہیں۔ حضرت اکرمہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابعین میں سے ہیں، یعنی ایمان لے آئے تھے اور اتنے بڑے جلیل القدر تابعی ہوئے کہ جب ہم قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور تابعین کے اقوال لیتے ہیں تو حضرت مجاہد کے قول، حضرت اکرمہ کے قول کا لازمی ذکر ہوتا ہے۔ حضرت اکرمہ یہ ابو جہل جیسے بدنام زمانہ شخص کے بیٹے ہیں۔ یزید کو دیکھ لیجئے کہ سیدنا امیر معاویہ کتنی بڑی شان کے صحابی ہیں، مگر ان کا بیٹا یزید ہوا۔ تو اللہ ہر شے پر قادر ہے، چاہے تو زندہ سے مردہ کو نکال دے، چاہے تو مردہ سے زندہ کو پیدا فرما دے۔ تو بہرحال حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نوری اور روحانی زندگی کے آنے سے قبل کے حالات اچھے نہیں تھے، مگر زندگی کیسے بدلی؟ قرآن پاک کی اس آیت نے ان کی زندگی بدل دی۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ایمان والوں کے لیے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد ہو تو ان کے دل جھک جائیں، لرز جائیں؟ جب قرآن پاک پڑھا جائے، سنا جائے تو قرآن پاک کی آیات اور مضامین کے لیے ان کے دل جھک جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے خوف سے ان کے دل کانپ اٹھیں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ اس آیت نے ان کی زندگی کو بدلا۔ کیسے بدلا؟ اس میں دو روایتیں ہیں۔ پہلے ایک روایت سنیے جو امام قرطبی نے ذکر فرمائی ہے۔ امام قرطبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خاتون کے دام عشق میں مبتلا تھے، کسی عورت کے دام عشق میں مبتلا تھے، اس کی محبت میں فریفتہ تھے، ڈاکہ زنی اور رہ زنی تو کرتے ہی تھے۔ ظاہر ہے جب صحبت بری ہوتی ہے تو کئی قسم کے گناہ زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسے انسان نیک لوگوں میں بیٹھے تو کئی نیکیاں خود بخود سرایت کرتی ہیں، خود بخود کئی نیکیاں ہونے لگ جاتی ہیں، ارادہ نہ ہونے کے باوجود کئی نیکیاں خود بخود ہوتی ہیں۔ یہ اچھی صحبت کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اچھی صحبت کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ کئی نیکیوں کا انسان ارادہ نہیں کرتا ہوتا، اللہ رب العزت اچھی صحبت کی برکت سے کئی نیکیاں خود بخود کروا دیتا ہے۔ گناہوں کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ کئی قسم کے گناہ تو انسان کرتا ہے، مگر بری سنگت کی وجہ سے بہت سے گناہ جن کا ارادہ نہیں ہوتا وہ بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے دوستوں، اللہ والوں کی سنگت کی مثال ایسے ہے جیسے کہ عطر کی دکان ہو، جیسا کہ عطر کی دکان ہو، کہ اگر کسی عطر بیچنے والے عطار کے پاس ہم بیٹھ جائیں اور اس سے عطر نہ بھی خریدیں تو چند لمحوں بیٹھ جانے کی برکتیں یہ ہوں گی کہ جسم سے خود بخود خوشبو آئے گی، حالانکہ خوشبو لگائی نہیں ہوگی، خوشبو خریدی نہیں ہوگی، بس چند لمحوں وہاں بیٹھنے سے جسم سے خوشبو آئے گی۔ اور ارشاد فرمائے کہ برے دوستوں، بری سنگتوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ لوہار کی دکان ہو، کہ لوہار کے پاس، لوہار کی دکان میں وہاں چنگاریاں ہیں، وہ مسلسل لوہے کو گرماتا ہے اور لوہے پر ہتھوڑے چلاتا ہے، وہاں چنگاریاں اٹھتی ہیں۔ آپ نے تو لوہار کی دکان نہیں دیکھی ہوگی، مجھے تجربہ ہوا گاؤں دیہات میں جس طرح کے لوہار ہوتے ہیں وہاں قریب آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ جب لوہار ہتھوڑا چلاتا ہے اپنے اس گرم لوہے پر آپ قریب نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ مسلسل چنگاریاں اٹھتی ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ اس کی مثال لوہار کی ہے کہ اگر قریب بیٹھو گے تو اٹھنے والی چنگاریاں تمہارے کپڑوں کو کہیں نہ کہیں سے جلا دیں گی۔ اس لیے لوہار کے کپڑے وہ جگہ جگہ سے چنگاریوں کی وجہ سے جلے ہوئے ہوتے ہیں۔
جلے ہوئے دھبے ہوتے ہیں جگہ جگہ پر، تو ظاہر ہے بیٹھنے والا بھی اسی نقصان کا شکار ہو جائے گا۔ تو بری سنگتوں کی مثال ایسے ہے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، نہ بھی چاہو گے، گناہ نہ کرنا چاہو گے، پھر بھی گناہ ہو جائے گا۔ ارادہ تمہارا نہیں ہوگا گناہ کرنے کا، مگر بری سنگت تو بری ہے، نقصان کہیں نہ کہیں تو ضرور ہوگا۔ بہرحال حضرت فضیل ابن عیاض چونکہ رہزنی اور ڈاکہ زنی کرتے تھے، لہذا کئی گناہوں کی وجہ سے ایک گناہ بھی یہ بھی کسی عورت کے دام عشق میں مبتلا ہو گئے۔ بڑی کوششوں کے باوجود کہ کہیں ملاقات ہو جائے اور وہ گناہ کر لیں جس کا ارادہ تھا، بڑی مشکلوں سے ایک رات کا موقع میسر آیا۔ اب بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنیے کہ حضرت فضیل ابن عیاض کو اللہ رب العزت نے کس طرح اپنا کر دیا، گناہ کی طرف جا رہے تھے اور کس طرح اللہ کے ہو گئے، کس طرح اللہ کے ہو گئے، اس کو سمجھیے۔ تو فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جا رہے تھے، فَكَانَ سَبَبُ تَوْبَتِهِ أَنَّهُ عَشَقَ جَارِيَةً فَوَاعَتْهُ لَيْلًا، اس عورت نے ایک رات کا وعدہ کر لیا کہ فلاں رات، کئی دن گزرتے گئے، اس ایک رات کے انتظار میں رہے۔ جب وہ رات آئی، فَبَيْنَمَا هُوَ يَرْتَقِي الْجُدْرَانِ إِلَيْهَا، جب اس رات وہ چل رہے تھے، بڑے شوق میں، بڑی جستجو میں اور محبت میں چل رہے تھے، اس گناہ کو پورا کرنے کی ہوس میں چل رہے تھے، جب راستے میں پہنچے، ابھی راستے میں تھے، اِذْ سَمِعَ قَارِئًا يَقْرَأُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کسی گھر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور میرا وجدان تو یہ کہتا ہے کہ کوئی اللہ کا فرشتہ ہوگا جو قرآن پڑھ رہا ہوگا، کوئی پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا تھا، اور اس نے جب سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کا یہ حصہ پڑھا، الم یأن للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے وہ وقت کب آئے گا، ایمان والوں کے لیے وہ گھڑی آخر کب آئے گی، ایمان والوں کے لیے وہ موقع، وہ لمحہ اور وہ وقت اور وہ گھڑی، وہ آنکھ کب آئے گی کہ جب اللہ کے ذکر اور قرآن پاک کے سنتے وقت ان کے دل لرز اٹھیں اور کانپ اٹھیں، اللہ کی اطاعت کے لیے ان کے دل جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے وہ سراپا اللہ کے حضور جھک جائیں، دنیا کی خواہشات سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ وہ وقت کب آئے گا؟ جب یہ سنی تو وہ جو حرص اور ہوس نفس میں جو جا رہے تھے، اس آیت نے بالکل اسی طرح دل پر اثر کیا جس طرح گرم لوہے پر ہتھوڑا اثر کرتا ہے۔ گرم سے گرم لوہا ہو، لوہا کتنا سخت ہو، مگر جب وہ آگ میں گرم ہو جاتا ہے تو موم ہو جاتا ہے، پھر لوہار جس طرح چاہتا ہے اس کو ادھر پھیر دیتا ہے، جس شکل میں چاہے اس کو ڈھال لیتا ہے۔ لوہا سخت ہو، جتنا بھی سخت ہو، مگر جب آگ میں گرم ہوتا ہے، بٹھی میں گرم ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو جس شکل میں چاہے ڈال لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور اس آیت نے ایسا ہی اثر کیا، وہ دل جو پہلے گناہوں کی وجہ سے سخت تھا، اب اس آیت کی وجہ سے ایسا نرم اور موم ہو گیا کہ لفظ سنیے گا، فَبَيْنَمَا هُوَ يَرْتَقِي الْجُدْرَانِ إِلَيْهَا، جس گلی سے وہ چل کر جا رہے تھے، الٹے قدم اسی گلی سے واپس ہو گئے، الٹے قدم۔ یرتقی، ایسا نہیں کہ پیچھے مڑے ہوں اور زبان سے یہ کلمہ صادر ہوا، بلا واللہ قد آن، اے میرے اللہ وہ وقت آ گیا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت کب ہوگا، اے رب العالمین، اے ہمارے مالک، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا کہ ایمان والوں کے دل لرز اٹھیں۔ اے رب کائنات، اس گناہگار سیاہکار بندے کا وقت تو آ چکا ہے، اس گناہگار بندے کی توبہ واپس پلٹنے کا وقت آ چکا ہے، اور اللہ میں ایسے واپس پلٹوں گا کہ میرا ظاہر بھی واپس پلٹے گا اور میرا باطن بھی واپس پلٹے گا۔ تو ظاہر سے واپس اس طرح پلٹ رہے تھے کہ ان کے اٹھنے والے قدم اب پیچھے کی طرف اٹھ رہے تھے، الٹے قدم چل رہے تھے پیچھے کی طرف۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے توبہ طائب ہوئے،
بات توجہ طلب ہے کہ قزاق تھے، رضا نہیں کرتے تھے، کئی لوگوں کو لوٹا تھا، جہاں تک ان سے ممکن ہوا جن جن لوگوں کا مال لوٹا تھا سب کو واپس کیا، جن جن لوگوں کا مال لوٹا تھا سب کو واپس کیا۔ یہ آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ زبان سے توبہ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن حق داروں جن کی حق تلفی کی ہو ان تک حق واپس پہنچانا ہی آسان بات نہیں ہے۔ جہاں تک ان سے ممکن ہوا، جہاں تک گنجائش تھی، جہاں تک کر سکتے تھے، سب کے مال واپس لوٹائے۔ اور اس کے بعد پھر حرم شریف پہنچے، حرم مکہ پہنچے، اور وہیں پھر معتکف ہو گئے، اور ساری زندگی معتکف رہے، ساری زندگی معتکف رہے، اور اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ بعد والے لوگوں کی پھر بعد والے لوگوں کے رہنما بنے۔ تو یہ واقعہ اور اس کی مثل کئی واقعات ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ ہے۔ تو یہ آیت بہرحال بڑی برکتوں والی ہے، اس کو ہم بار بار پڑھتے رہیں۔ ممکن ہے جب آیت پڑھی ہو، میں نے پڑھی ہے، آپ نے سنی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو فرق آیا ہی ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام سچا ہے۔ ہم جتنے بھی جھوٹے کیوں نہ ہوں، جتنے بھی سیاہکار بدکار کیوں نہ ہوں، اور گناہ ہمارے کہیں سے کہیں کیوں نہ پہنچ چکے ہوں، مگر اللہ کا کلام تو کلام ہے، اللہ کا کلام کلام ہے۔ ایمان کے نچلے درجے میں صحیح، مگر ایمان والے تو ہیں ہم الحمدللہ، اللہ کو ایک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ ایمان کا نچلے سے نچلا درجہ ہی صحیح، مگر الحمدللہ علیہ ایمان ہے۔ آیات کا اثر ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس اثر کو مزید دل میں قائم رکھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اب ایک چھوٹا سا مشورہ بھی ہے، اگر ہو سکے تو کر لیجئے گا، جب بیان ختم ہو جائے تو آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور عرض کریں کہ اے اللہ اس آیت کے صدقے ہمیں بھی ہدایت یافتہ بنا دے۔ ممکن ہے کہ کسی کا بیڑا پار ہو جائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اختم لنا بالخیر۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔